بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک فرسٹ ایئر کی پوئم نمبر 8 ہے۔ آپ سکرین سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اوزیمیڈیس نام ہے، اس کا پوئٹ جو ہے پرسیبس شیلے ہے، اور اسے آپ بی اور شیلے کے نام سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جسٹ شیلے بھی لکھے تو بھی ہے، بس آپ کا ریفرنس ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ پوئم جو ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے یہ ریفر کرتا ہے، اس کا جو لوئین ہے، اس کا جو ریفرنس ہے وہ فرعون کی طرف جاتا ہے۔ فیروائے سے PHARAOH، فرعون کی طرف ریفرنس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فرعون جو ہے یہ غرور تکبر میں کس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اپنے آپ کو اس نے خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو جو یہ پوئم ہے یہ انہی لوگوں کو ریفر کرتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں غرور کرتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں۔ یہ غرور کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، یہ غرور پیسے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ غرور جان کا، مال کا، دولت کا، یا آپ کی جوانی کا، آپ کے حسن کا، یہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے اس پوئم میں، جو لوگ غرور کرتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی عارضی چیزیں ہیں۔ ایک دن وہ لوگ بھی تھے جو آج سے ہم سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی جو کبھی خوبصورت ہوا کرتے تھے، آج وہ منو مٹی نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ انسان غرور تکبر کے بجائے اگر عاجزی سے رہے، اگر وہ عاجزی انکساری کے ساتھ اس زمین پہ رہتا ہے تو وہ سب کی پسند بھی بنتا ہے اور اسی بات میں کامیابی بھی ہے۔ تو رائٹر کا جو اس کا پوئم کا پوئٹ ہے، وہ میسیج اس پوئم میں یہی دیتا ہے کہ انسان کو جو بڑا غرور کرتا ہے، جو بڑا تکبر کرتا ہے، جو بڑا مان کرتا ہے، اس کے مان، اس کا غرور، اس کا تکبر سارا خاک میں ملا ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک پوئم جو ہے، ایک پوئم کی صورت میں میسیج ہم تک پہنچایا ہے، اور آپ کو بتایا اس میں جو پاکستانی رائٹر ہیں یا جو مسلم کنٹری کے ہیں، وہ اس کو ریفر کرتے ہیں اوزیمیڈیس کو فرعون کے ساتھ، کہ فرعون جو ہے اپنے دور کا اور اس زمانے کا بہت بڑا غرور تکبر میں جو بہت آگے نکل چکا تھا، خدائی دعویٰ کرنے والا، تو یہ اس کو ریفر کرتا ہے۔ اور رائٹر ان لوگوں کو ایک میسیج دیتا ہے کہ جو لوگ بڑے غرور کرتے ہیں اپنی جسم کا، اپنی جان کا، اپنی پہلوانی کا، یا وہ لوگ جنہیں رب نے خوبصورتی عطا کی ہے، جسے رب نے حسن دی ہے، یا جنہیں رب نے نوازا ہے، جنہیں رب نے دولت دی ہے، تو وہ اگر ان چیزوں کا غرور کرتے ہیں تو رائٹر ان کو میسیج دیتا ہے کہ یہ آپ کا سارا حسن، یہ آپ کی ساری جوانی، یہ آپ کی ساری دولت، جتنا آپ کا معلوم ہوتا ہے، یہ سارا شارٹ پیریڈ کے لیے ہے۔ تو بی شیلے کو ایک شخص ملتا ہے آ کے، جو کہ قدیم سرزمین سے مراد جو ایجپٹ ہے، EGYPT، ایجپٹ کہتے ہیں مصر کو، مصر کا جسے انگلش میں ایجپٹ کہا جاتا ہے۔ تو ایک شخص جو ہے بی شیلے کو آ کے ملتا ہے، اور اس شیلے کو کہتا ہے کہ میں جس جگہ سے آیا ہوں، تو میں نے رستے میں میں نے مجسمہ دیکھا ہے، ایک بت دیکھا ہے، کہ وہ لوگ جو کبھی بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جنہیں رب نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، بڑی خوبصورتی عطا کی تھی، وہ لوگ جن کے پاس طاقت تھی، وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت تھی، وہ ساری مال و دولت، وہ سارے طاقت، وہ ساری ان کی جان، وہ ساری ان کی پہلوانی، وہ ساری ان کی خوبصورتی اس مٹی کے اندر، اس ریت کے اندر دسی ہوئی ہے۔ ایک مجسمہ اس شخص نے دیکھا، اور اس مجسمے کی کیا حالت، وہ مجسمہ اپنے دور کا، میں نے آپ کو بتایا یہ ریفر کرتے ہیں فرعون کو، اپنے دور کا بڑا پاورفل شخص تھا، اپنے دور کا وہ بڑا طاقتور، اپنے دور کا بڑا پہلوان، اپنے دور کا بڑا اس میں پاور تھی، اور یہ ساری پاور، یہ اس کی ساری جوانی، یہ اس کی سارا مال و دولت، یہ اس کی ساری شہرت ایک ریت کے اندر دنسی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ کس طرح اس نے اس مجسمے کی حالت بیان کی ہے، کیسے اس مجسمے کی اس نے ڈسکرپشن دی ہے۔ بی شیلے کو آ کے اس نے بتایا کہ میں نے اس جگہ سے دیکھا ایک مجسمہ پڑا ہوا تھا، اور اس مجسمے کی کیا حالت تھی، تو اس کی حالت ہمیں ساری پوئم میں جو کچھ وہ بی شیلے کو بتاتا رہا، تو بی شیلے نے آگے اسے پوئم کی صورت میں قلم بند کیا کہ اس شخص نے اس مجسمے کے بارے میں کیا ڈسکرپشن دی ہے، کیا ایکسپلینیشن دی ہے، کیا اس نے مجسمے کے بارے میں کیا ہے۔ تو وہ میں پوئم کے ساتھ دیکھتا ہوں، تھوڑی سی پوئم مشکل ہوگی، لیکن اگر آپ ورڈ کے ساتھ ساتھ میننگ دیکھتے رہے، اگر آپ ساتھ رہتے، تو انشاءاللہ تعالی
میں جتنی ممکن ہو سکے گا میں اسے آسان سے آسان کر کے پیش کروں گا۔ تو پی بی شیلے کو کہتا ہے کہ آئی میٹ اے ٹریولر، پی بی شیلے کہہ رہا ہے آگے ریڈر سے، کہنے والے سے، جو پڑھنے والے انہیں کہتا ہے کہ آئی میٹ اے ٹریولر، میں ایک مسافر سے ملا۔ ٹریولر کہتے ہیں جو مسافر ہوتا ہے۔ آئی میٹ اے ٹریولر، میں ایک مسافر سے ملا، فرام این اینٹیک لینڈ، اینٹیک اولڈ جو ہوتی ہے، جو پرانی ہے، اینشینٹ ہے، ANCIENT، اینشینٹ لینڈ، تو قدیم سرزمین سے، جو سب سے قدیم سرزمین ہے وہ مصر کو مانا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں مصر کو ایجپٹ کہا جاتا ہے۔ تو پی بی شیلے کہتا ہے کہ میں ایک شخص جو ہے ایک مسافر سے ملا جو کہ قدیم سرزمین سے آیا تھا۔ who said، جس نے کہا، واسٹ کہتے ہیں وائڈ کو، اسپیشیس جو ہوتا ہے، جو زیادہ اسپیس والی ہوتی ہے، تو ٹو واسٹ، دو بڑی، اینڈ ٹرنک لیس، ٹرنک بیسیکلی صندوق کو کہتے ہیں، جو باکس ہوتا ہے جس میں لگیج رکھا جاتا ہے، جس میں گڈز آتا ہے۔ تو یہ ٹرنک لیس، یہاں پہ ٹرنک جو ہے تنے کو بھی کہتے ہیں، ٹرنک صندوق کو بھی کہتے ہیں، اور ٹرنک باڈی کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس شخص سے ملا، اس مسافر سے ملا، اور اس مسافر نے کہا کہ وہ ایک پرانی سرزمین سے آیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، کیا دیکھا، ٹو واسٹ اینڈ ٹرنک لیس لیگز، ٹو واسٹ، دو بڑی ٹانگیں دیکھی، اینڈ ٹرنک لیس باڈی لیس، کہ وہ ٹانگیں تھی ان کے ساتھ باڈی کون تھی۔ یہ انسان کا غرور پڑا ہوا ہے، یہ انسان کی جوانی پڑی ہوئی ہے۔ اس کسی بزرگ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ اے انسان، جب تمہیں غرور کسی بات پہ ہونے لگے، جب تمہیں کسی چیز پہ تکبر آنا شروع ہو جائے، تو ایک چکر قبرستان کا بھی لگا آیا کرو، وہاں پہ بھی حالت دیکھ لو کہ یہ تم جیسے ہی تھے جو کبھی دنیا میں غرور و تکبر کیا کرتے تھے، آج منو مٹی نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہی مجسمہ، یہی شخص کبھی بڑا جو ہے فنکار ہوا کرتا تھا، کبھی بڑا حسن و دولت کا، کبھی بڑا پاور کا، بڑا، جو فرعون کو ریفر کرتے ہیں کہ بڑا نام و نشان اس نے پیدا کیا، خدائی دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنا مجسمہ بنایا، جب اس مجسمہ، شاید پتہ نہیں کتنی کاریگری اس میں دکھائی گئی ہوگی، کتنا اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے، کتنی خوبصورتی اس میں سجائی گئی ہوگی، لیکن آج اس مجسمے کی حالت اگر دیکھی جائے تو وہ مجسمہ ریت کے اندر پڑا ہوا ہے، اور ٹو واسٹ، دو بڑی، اینڈ ٹرنک لیس لیگز، ٹرنک لیس باڈی لیس، بغیر جسم کے، لیگز ٹانگیں آف سٹون، پتھر کی بنی تھی، اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ، اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ، وہ اسٹینڈ کھڑی تھی ان دا ڈیزرٹ، صحرا کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک مجسمہ دیکھا، وہ مجسمہ کیسا تھا کہ اس مجسمے کی باڈی کون تھی اوپر سے، بس اس نے دو ٹانگیں دیکھی، اور وہ ٹانگیں بھی کھلی ٹانگیں پڑی تھی، باڈی لیس ہو کہ ان ٹانگوں کے ساتھ جسم نہیں تھا، پتھر کی ٹانگیں تھی، اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ، جو ڈیزرٹ صحرا میں کھڑی تھی، نیئر دیم، ان ٹانگوں کے پاس، نیئر دیم آن دا سینڈ، سینڈ ریت پر، تو ان ٹانگوں کے پاس ریت پر، ہاف سنک، ہاف آدھا، سنک سنک سے سنک ہے، سنک SIN کے، سنک ہوتا ہے ڈوبنا، ڈراؤن بھی ہوتا ہے ڈوبنا، لیکن سنک کسی بے جان چیز کا ڈوبنا ہوتا ہے، اور ڈراؤن جو ہوتا ہے وہ کسی جاندار چیز کا ڈوبنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ مطلب دونوں ڈوبنے کے سینس میں، تو پیر آف ورڈز میں تھوڑا سا ریفرنس تھا اس لیے آپ کو ساتھ بتایا۔ تو کہتا ہے کہ ہاف سنک، اب آن دا سینڈ، ریت پر، ہاف سنک، آدھا ڈوبا ہوا، ڈوبا مین آدھا دھنسا ہوا، ہاف سنک کورڈ، آدھا ڈھکا ہوا، اور شیٹرڈ وائزج، شیٹرڈ کہتے ہیں بروکن، ٹوٹا پھوٹا، وائزج کہتے ہیں فیس کو۔ تو کہتا ہے پہلے تو آپ دیکھیں، اس نے کہا کہ دو ٹانگیں جو تھی ریت کے اوپر کھڑی ہیں، لیکن ان ٹانگوں کے ساتھ جسم کوئی نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ ہی ریت پہ کیا تھا، ایک ٹوٹا پھوٹا جسم پڑا ہوا ہے، ایک ٹوٹا پھوٹا چہرہ پڑا ہوا ہے، لائز مین پڑا ہوا، ٹوٹا پھوٹا ایک چہرہ پڑا ہوا ہے۔ ہوز فراؤن، اب اس چہرے پہ آپ دیکھ لیں، فراؤن کہتے ہیں جو ماتھے پہ بال پڑتے ہیں، جب آپ گھورتے ہیں نا تو ماتھے پہ جو بال پڑتے ہیں ان کو فراؤن کہتے ہیں، تیوری چڑھانے کو کہتے ہیں، جو ماتھے پہ بال ڈالنا۔ اب وہ مجسمہ جس شخص نے بھی بنایا اس مجسمے کو، تو مجسمہ جو تھا، یہ پرانے دور کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، بڑے شوق سے اپنی تصاویر کا مجسمہ بنایا کرتے تھے، تو وہ مجسمہ جو ہے اس شخص کی ہو بہو کاپی کرتا ہے، جو تصورات، جو تاثرات، جو خیالات اس چہرے پہ ہوں گے، وہی تاثرات جو ہیں وہ مجسمہ بنانے والا اس کو کاپی کر کے اس مجسمے کے اندر وہی خیالات، وہی
تاثرات ٹرانسفر کرتا ہے، وہی فیلنگز ٹرانسفر کرتا ہے۔ اور جب اس مجسمے کو تیار کیا گیا تھا تو اس مجسمے کے بنانے والے اور اس مجسمے کے بنانے والے نے جو کچھ دیکھا کہ جس کا مجسمہ بنا رہا ہے اس کے چہرے پہ کس قسم کے تاثرات تھے، وہی تاثرات اس نے اس مجسمے کے اندر بھی کاپی کی ہیں۔ تو کیسے تاثرات تھے؟ وہ کہتا ہے کہ اب اس مجسمے کے چہرے پہ فراؤن، تیوری، تیوری آپ کو پتہ ہے تب چڑھتی ہے جب انسان غصے کے ساتھ ہوتا ہے، جب انسان غصے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو اب اس مجسمے کے جو چہرہ تھا ٹوٹا پھوٹا، یہ اس کی ٹانگوں کے درمیان ریت پہ پڑا ہوا ہے، اور اس چہرے پہ فراؤن، فراؤن گور پڑی ہوئی ہے اس چہرے پہ، اینڈ رنکلڈ لپ، رنکلڈ کہتے ہیں کرنکل، میں 7 ورڈ وہ بتاؤں جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ تو کرنکلڈ، CRINKLED، کرنکلڈ، کرنکلڈ لپ جو جھریوں والے ہوتے ہیں، جو لائنڈ ہوتے ہیں LIND، جس میں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کہ لپ، اس کے جو لپس تھے وہ اس میں لائنیں لگی ہوئی تھی۔ اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ، اب اس کے بعد سنیئر، سکارن مضحکہ خیز، تکبر والی، کولڈ غصے والی، کمانڈ، کمانڈ کہتے ہیں جو آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں۔ تو کہتا ہے اب اس کی نگاہ تو آپ نے دیکھی، اس کا چہرہ دیکھا، اس چہرے پہ اس کے ماتھے پہ بال پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا۔ دوسرا ہم نے دیکھا ماتھے پہ بال، دوسرا ہم نے دیکھا اس کے جو لپس تھے وہ رنکلڈ تھے، اس کے لپس میں لائنیں پڑی ہوئی ہیں۔ پھر تیسرا، اب سنیئر آف کولڈ کمانڈ، سنیئر آپ کو بتایا پرائڈ کو کہتے ہیں، سکارن، SCORN، سکارن جو غرور نظر آ رہا تھا، آف کولڈ غصے کے ساتھ، کمانڈ آرڈر والا اس کا تھا، کہ اب اس کا چہرہ جو تھا وہ تحکمانہ تھا، حکم دینے والا چہرہ تھا۔ اب اس چہرے میں غرور نظر آ رہا ہے، اس چہرے میں تکبر نظر آ رہا ہے، اس چہرے کے اوپر ہمیں غصہ نظر آ رہا ہے۔ ٹیل، تو یہ ساری چیزیں ٹیل بتاتی ہیں، یہ ساری چیزیں کون سی ساری چیزیں؟ جو کہتا ہے کہ اس کے چہرے پہ فراؤن، تیوری چڑھی ہوئی ہے، بال پڑے ہوئے ہیں، اس کے لپس رنکلڈ ہے، اس کے تکبر والا نگاہ، اس کی غصے والی نگاہ، اس کی، اس کے علاوہ کمانڈ آرڈر والی، 3 چیزیں اس نے بتایا۔ سنیئر تکبر تھا، کولڈ، کولڈ ویسے ٹھنڈ کو کہتے ہیں لیکن ٹھنڈا یہاں پہ اس سے مراد غصہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ کمانڈ آرڈر ہے۔ اب یہ دیکھیں مختلف چیزیں جو اس نے بتائی ہیں، 3 4 چیزیں بتائی ہیں، جس میں آپ کو میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ فراؤن، اس کے چہرے پہ تیوری چڑھی ہوئی ہے، بال پڑے ہوئے ہیں، لپس اس کے کیسے ہیں، تکبر ہے، غصہ ہے، آرڈر والی، یہ ساری چیزیں جو یہ ساری چیزیں ہیں ٹیل بتاتی ہیں ہمیں ڈیٹ کے اٹس اسکلپٹر، اٹس اسکلپٹر، اس کا جو اسکلپٹر ہے، اسکلپٹر کہتے ہیں جو میکر ہے، جو مجسمہ بناتا ہے، ٹیل ڈیٹ اٹس اسکلپٹر، اٹس اسکلپٹر، اٹس انگریور جس نے اسے کندہ کیا ہے، اٹس میکر جس نے اسے بنایا ہے، ویل دوز پیشن ریڈ، اس نے ویل بڑی اچھی طرح سے، دوز پیشن، پیشن مین فیلنگز، ریڈ کی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کے چہرے پہ جو غصہ تھا، اس کے چہرے پہ جو تکبر نظر آ رہا تھا، اس کے جو لپس جو رنکلڈ تھے، اس کے جو ماتھے پہ بال پڑے ہوئے تھے، یہ سارے تاثرات جو اس نے دیکھے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس نے سارے تاثرات کو بڑی اچھی طرح سے اسٹڈی کیا ہے۔ اب یہ سارے تاثرات وچ جو یٹ ابھی تک سروائیوڈ لائف، زندہ تھے، ابھی تک زندہ تھے، اسٹیمپ لگ گئی تھی اس پر، on these lifeless things، بے جان تھنگس، چیزیں، ان بے جان چیزوں پہ، اب وہ مٹی کا مجسمہ ایک بے جان چیز ہے، تو اس بے جان چیزوں پہ ان ساری چیزوں کی اسٹیمپ لگ گئی تھی۔ کن ساری چیزوں کی اسٹیمپ لگی تھی؟ جو یہ دیکھے اس نے، جو چیزیں اس نے بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں جو اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہیں، ان ساری چیزوں کی اب اسٹیمپ لگ گئی ہے، اب پکی اس چہرے کے اوپر یہ جمی رہیں گی، اسی کے اوپر لگی رہیں گی، یہ ساری چیزیں اسٹیمپ لگ گئی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دا ہینڈ دیٹ موکڈ دیم، اب یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے تھا؟ دا ہینڈ وہ ہاتھ، دیٹ موکڈ دیم، موک کہتے ہیں کاپی کرنے کو، اب کیا ہے اس ہاتھ کی بات ہے، دیٹ موکڈ دیم جس نے اس نے موک کیا ہے، جس نے انہیں ان سارے خیالات کو، ان سارے تاثرات کو جس نے کاپی کیا ہے، اینڈ دا ہرٹ، اور وہ دل، دیٹ فیڈ مین فیسڈ، فیڈ سے فیڈ ہے، وہ دل، اس دل کی کیا ہی بات ہے، پہلے کہتا ہے اس ہاتھ کی کیا بات ہے جس نے انہیں بنایا ہے، ان سارے تاثرات کو ہو بہو کاپی کیا ہے، لیکن ساتھ وہ اسی کا دل، جو بنانے والے کا دل تھا، اس کی بھی کیا بات، ڈیڈ فیٹ جس نے سارے فیڈ کیے ہیں، جس نے سارے فیس کیے ہیں، جس نے سارے تاثرات دیکھے ہیں اس کے چہرے پہ،
اینڈ آن دا پیڈسٹل، اور اس پیڈسٹل پہ، پیڈسٹل کہتے ہیں جو تختی ہوتی ہے، آپ نے اکثر قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا دیکھا ہوتا ہے جو نام وغیرہ کا، جس میں ڈیٹ ڈیتھ لکھی ہوتی ہے، کہتا ہے اس پیڈسٹل میں اس کی جو تختی تھی شاید مجسمے کے پاس، اس کی جو تاریخ وغیرہ لکھی ہوئی تھی، اس کا مجسمہ وغیرہ، لیکن اس تختی پہ دیز ورڈز اپیئر، یہ الفاظ نمایاں تھے، یہ اپیئر ہوئے ہوئے تھے۔ کون سے ورڈ؟ مائی نیم از اوزیمینڈیس، میرا نام اوزیمینڈیس ہے، کنگ آف کنگز، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، کنگ آف کنگز۔ اب دیکھ لیں اس کا اس وقت کا غرور، اس وقت کا تکبر، اور آج اس کے مجسمے کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ آج اس کا مجسمہ کس پوزیشن میں ریت کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور اس مجسمے میں جو تکبر والے، جو غرور والے الفاظ ہیں، وہ دیکھ لے کیا لکھے ہوئے تھے، میرا نام اوزیمینڈیس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، لک دیکھو آن مائی ورکس، میرے کاموں کو دیکھو، میں نے کتنے کتنے بڑے کام کروائے ہیں، یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر، یہ مین جو دس اینڈ دیٹ کو کہتے ہیں، کہتا ہے یہ دیکھو میرے کام، مائٹی گریٹ، بڑے بڑے کام میں نے کروائے ہیں، اینڈ ڈسپیئر، اور پھر لاسٹ میں مایوسی، ڈسپیئر، سیڈنس، ڈس اپوائنٹمنٹ۔ انسان جو کچھ مرضی اچیو کر لے، جتنی مرضی کامیابی حاصل کر لے، جتنا مرضی کہہ لے، اس نے بوڑھا ہونا ہی ہونا ہے۔ جو کچھ آپ دیکھ لے، آپ کے دادا ابو بھی تھے، یہ بھی کبھی بچے ہوا کرتے تھے، یہ بھی کبھی نوجوانی کی عمر میں آئے، پھر جوانی کی عمر میں آیا، پھر ادھیڑ پن آیا، پھر یہ بڑھاپے کی طرف گئے ہیں۔ اب وہی شخص جو کبھی خوبصورت تھا، کبھی حسین تھا، کبھی نوجوان تھا، اب وہ شخص بھی ڈلتی عمر کے ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ لاسٹ میں انسان کو ڈسپیئر، مایوسی ہی ملتی ہے۔ نتھنگ بسائڈز ریمین، نتھنگ، نتھنگ بسائڈز ریمین، کچھ بھی نہیں بسائڈز پیچھے، ریمین رہا، کچھ بھی پیچھے نہیں رہا، نتھنگ بسائڈ ریمینز، اب اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کے پیچھے اس مجسمے کے پاس اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی باقی نہیں ہے اس مجسمے میں۔ ٹانگیں دیکھی ہم نے، وہ بھی ٹانگیں بکھری پڑی ہے، ایک وہ بھی اس ٹانگوں کے ساتھ جسم ہی کوئی نہیں ہے، نہ جانے اس کا دڑ کدھر پڑا ہوا ہے، ریت کے کس حصے میں دسا ہوا ہوگا، کیسے بکھرا پڑا ہوا ہے، چہرے کی حالت آپ دیکھ رہے لگ ہوا پڑا ہوا ہے، کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں بچا۔ راؤنڈ دا ڈکے آف دیٹ کلوئل ریکٹ، اب راؤنڈ، ارد گرد، ارد گرد، ارد گرد اس مجسمے کے ارد گرد کچھ بھی نہیں بچا۔ دا ڈکے، ڈکے راٹ کو کہتے ہیں گلے سڑے، آف دا کلوئل ریکٹ، کلوئل کہتے ہیں جو پروڈیجیس ہو، جو ہیوج ہو، جو انارمس ہو، ای این او آر ایم او یو ایس، پروڈیجیس ہے، پی آر او ڈی آئی جی آئی او یو ایس، پروڈیجیس ہے، ہیوج آپ کو بتایا بہت بڑا، ریک کہتے ہیں بروکن، جو خستہ حال ہو، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہو۔ دیکھیں اب اس بہت بڑے، اس ٹوٹ پھوٹ والے مجسمے، جو کبھی بہت بڑا مجسمہ ہوا کرتا تھا، اب اس مجسمے کے ارد گرد کچھ بھی نہیں بچا، گل سڑ رہا ہے یہ، باؤنڈ لیس، باؤنڈ لیس باؤنڈری سے ہے، اب کوئی باؤنڈری نہیں ہے اس کی، کدھر پڑا ہے، ٹانگیں کدھر پڑی ہوئی ہیں، چہرہ کدھر پڑا ہوا ہے، دھڑ خدا جانے کدھر گیا ہے اس کا، تو باؤنڈ لیس، دیکھیں وداؤٹ باؤنڈری ہے یہ، اینڈ بیئر، بیئر اوپن پڑا ہوا ہے، بیئر کہتے ہیں ننگے کو، بیئر کہتے ہیں ایمپٹی کو، خالی کو، جو اوپن ہو، اب بالکل اوپن پڑا ہوا ہے۔ دا لون اینڈ لیول سینڈز، دا لون اینڈ لیول، دا لون کہتے ہیں ریموٹ، جو دور دراز، لون اکیلا پڑا ہوا ہے، کبھی اس کے ارد گرد بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، کبھی اس کے ارد گرد بڑے دربار سجا کرتا تھا، کبھی اس کے پاس بڑے درباری ہوا کرتے تھے، کبھی اس کے بڑے وفادار ہوا کرتے تھے، لیکن آنکھیں بند ہوئی انسان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر بس آپ کو دفنانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہی وہ کہہ رہے کہ جتنا غرور، جتنا تکبر، جو کچھ تھا وہ سارا منو مٹی کے نیچے ہی پڑا ہوا ہے۔ کس طرح اس کی حالت خستہ حال ہو چکی ہے، دا لون اکیلا پڑا ہوا ہے، اینڈ دا لیول سینڈز، اور سینڈز جو ہے، جو ریت ہے، وہ لیول کر رہی ہے اس کی۔ کبھی یہ مجسمہ ریت کے بڑے اوپر ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس مجسمے کو دیکھیں تو آج اس مجسمے کو ریت لیول کرتی جا رہی ہے، ریت برابر کرتی جا رہی ہے۔ کبھی یہ مجسمہ ریت کے اوپر ہوا کرتا تھا، لیکن آج ٹانگیں اندر دھنس چکی ہے، آج چہرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دھڑ نہ جانے ریت کے کس حصے میں دھنس چکا ہے۔ اب یہ جو سینڈ ہے، یہ جو ریت ہے ارد گرد کی، لیول کر رہی ہے، اسٹریچ کہتے ہیں سپریڈ کو، پھیلتی جا رہی ہے، فار اوے، دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے۔ تو یہ انسان کا پڑا ہے غرور،
یہ انسان کا پڑا ہے تکبر، یہ انسان کی پڑی ہے جوانی، یہ انسان کا پڑا ہے حسن۔ جو کچھ جس چیز پہ مان تھا، جس چیز پہ غرور تھا، جس چیز پہ تکبر تھا، یہ سب کچھ یہیں پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ اوزیمینڈیس آپ کو بتایا کہ اس کا بڑی اچھی زبردست پوئم ہے، اور آپ کو بتایا یہ خاص طور پہ انہی لوگوں کے لیے کہ جو لوگ غرور تکبر کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کی امید کرتا ہوں جو پیرا فریز ہے آپ کو اچھا سمجھ آیا ہوگا، کوشش کی آسان سے آسان الفاظ میں سمجھانے کی۔ تو اس کے بعد میں اس کی جو ڈیوائسز ہیں، پوئٹک ڈیوائسز ہیں، میں ان کی طرف چلتا ہوں۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بتاتا چلوں تو یہ پوئم جو ہے ریفرنس بھی بہت آتا ہوتا ہے اس کا، بہت دفعہ اس کا ریفرنس رپیٹ ہوا ہے، اور ریفرنس کے لیے جو لاسٹ لائنز اس کی، یہ لاسٹ لائنز ہے، مائی نیم از اوزیمینڈیس دا کنگ آف کنگز، یہ لاسٹ لائن پیپر میں بہت دفعہ پیپر میں رپیٹ ہوئی ہیں ریفرنس کے لیے، ریفرنس کانٹیکس کے لیے، اور کویشچن کی لازمی کویشچن آتا ہوتا ہے اس پوئم کے اندر سے بھی۔ اور لاسٹ میں اگر پوئٹک ڈیوائسز دیکھوں تو الٹریشن ہے، میں نے اس ایگزامپل دی ہوئی ہے، اور پوئٹک ڈیوائسز کے لیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں نے اس پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ آپ کائنڈلی اگر آپ کو الٹریشن کا نہیں پتہ، اگر آپ کو ایزوننس کا نہیں پتہ، اگر آپ پرسونیفیکیشن، ہائپر بول، ویژول امیجز، آئرنی کا نہیں پتہ، تو میں نے ساری ڈیوائسز جو 15-16 ہیں جو آپ کی ساری پوئمز میں ریپیٹ ہوتی ہیں، وہ میں الگ سے اس کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ ان ڈیوائسز کو سیکھ سکتے ہیں، آپ کے ریفرنس کو ٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن میں کافی کام دے گی آپ کو۔ تو الٹریشن کی ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹرانس ٹی کی ساؤنڈ ہے ایزوننس میں نے اس کو ساتھ ہائی لائٹ بھی کر دی کہ کس جگہ پہ آپ کو الٹریشن ملے گا، کس جگہ پہ آپ کو ایزوننس کی ساؤنڈ ملے گی۔ پھر پرسونیفیکیشن آتی ہے تو کولڈ کمانڈ، یہ پرسونیفیکیشن انسان کی کوالٹی ہے تو ہم نے لائف لیس کو دی ہوئی ہے، تو یہ کولڈ کمانڈ غصہ کرنا انسان کی عادت ہوتی ہے۔ ہم نے اس چیز کو اگر کسی ایسی چیز میں دیکھا نان لیونگ ہے تو اس کو ہم پرسونیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پرسن کی کوالٹی تھی۔ ہائپر بول ہے، ہائپر بول ایگزاجریٹنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بڑا بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو اس نے بڑا ایگزاجریٹ کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا ڈیٹیل سے بتایا کہ میرا نام اوزیمینڈیس ہے۔ ہائپر بول کی ایگزامپل ہے، اس میں امیجز آپ کو ملتی ہیں تو ٹرنک لیس لیگز آف سٹون ہے، تصویریں آپ نے دیکھنی ہے کس کس جگہ بھی آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ تو آئرنی یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر، انسان کا جو غرور تکبر، جو الفاظ کا الٹ ہوتے ہیں، الفاظ ہو لیکن ان الفاظ کا کچھ اور مطلب دکھا رہا ہو، ان الفاظ میں انسان کوئی اور مطلب نکالے تو اس کو آئرنی کہتے ہیں۔ تو یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر اس میں آئرنی کی مثال ہے، یہ اس میں پوئٹک ڈیوائسز ہوتی ہے اس پوئم کی جو امپورٹنٹ ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو پھر میں بتا چلوں کہ آپ نے پوئٹک ڈیوائسز ایکسپلینیشن جب آپ لکھتے ہیں بچے تو آپ نے پوئٹک ڈیوائسز ساری ایڈ نہیں کرنی ہوتی، آپ نے ان سب میں سے صرف آپ نے وہی ایڈ کرنا ہے جو ڈیوائس آپ کی ریفرنس کی لائنز کے اکارڈنگ ہے۔ اس کے لیے ریفرنس اور کانٹیکسٹ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ ریفرنس کانٹیکسٹ ایکسپلینیشن کیسے اٹیمپٹ کی جاتی ہے، اس میں کون سی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے نمبر ہوتے ہیں، اور ایکسپلینیشن کے بعد آپ پوئٹک ڈیوائسز کا اگر آپ یوز کرتے ہو تو اس کا آپ کو کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ اسے دیکھ لیں ویڈیو کو تو آپ کو بہت سے کویشچن جو ہیں اس میں خود بخود آپ کو جو کمی لگے گی آپ کی پوری ہو جائے گی، اور بہت سی جو اس میں نیگیٹو مارکنگ اگر آپ کروا جاتے ہو، اس میں آپ انجانے میں بہت سی غلطیاں کرتے تو اس میں آپ کو غلطیوں کی بھی کافی جو ہے اصلاح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے، پوچھنی ہو تو آپ ضرور بتایا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی ہیلپ ہو سکے گی آپ کی کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔